بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آج اردو گرامر کے سبق نمبر 96 کے ساتھ، اور آج ہم کور کریں گے جیم اور چیم سے شروع ہونے والے محاورے، ان کے معنی اور پھر ان کا جملوں میں استعمال۔ تو بغیر وقت ضائع کیے سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو پہلا ہے ہمارے پاس جیم اور جیم سے سٹارٹ ہوں گے۔ تو پہلا ہے جان کے لالے پڑ جانا، مطلب جان خطرے میں ہونا۔ اس دفعہ اعظم اتنا سخت بیمار ہو گیا کہ اس کو جان کے لالے پڑ گئے، مطلب جان ختم ہی ہو گئی۔ اس کے بعد جنگل میں منگل ہونا، ویران جگہ میں رونق ہونا۔ موسم بہار آتا ہے تو جنگل میں منگل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی چھوڑنا، ہمت ہارنا۔ باہمت لوگ ہمیشہ مشکلات میں بھی جی نہیں چھوڑتے بلکہ اپنے ارادے پر جمے رہتے ہیں۔ جامے میں پھول نہ سمانا، یعنی کہ بہت خوش ہونا۔ لڑکے جب امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جامے میں پھول نہیں سماتے۔ اس کے بعد ہے جان پر کھیلنا، جان خطرے میں ڈالنا۔ اسکاؤٹ نے اپنی جان پر کھیل کر بچے کی جان بچا لی۔ جان جوکھم میں ڈالنا، اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا۔ باپ نے بیٹے کی جان اپنی جان جوکھم میں ڈال دی، ٹھیک ہے۔ باپ نے بیٹے کی خاطر اپنی جان جوکھم میں ڈال دی، یعنی اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال دیا باپ نے بھی۔ اس کے بعد ہے جان کی بازی لگانا، جان دینے پر تل جانا۔ احمد نے اسلم کو بچانے کے لیے جان کی بازی لگا دی۔ جلتی پر تیل ڈالا، جھگڑے کو اور بڑھانا۔ شریف آدمی لڑائی کو ختم کرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شریر لوگ جلتی پر تیل ڈالتے ہیں۔ جلے دل کے، ٹھیک ہے، پھپھوڑے پھوڑنا، یعنی دل کا غبار نکالا۔ ہمدردی کرنے کے بجائے غریب کو تانے دے کر کیوں جلے دل کے پھپھوڑے پھوڑتے ہو۔ جوتیاں چٹخانا، مطلب مارے مارے پھرنا۔ ان دنوں بیکاری اتنی زیادہ ہے کہ بے روزگاری بھی اتنی زیادہ ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان بھی جوتیاں چٹخاتے پھرتے ہیں۔ جوتیاں سیدھی کرنا، انتہائی خدمت کرنا۔ میں استاد کی جوتیاں سیدھی کرنے میں فخر محسوس کرتا ہوں یا فخر سمجھتا ہوں۔ جوتیوں میں دال بٹنا، مطلب لڑائی جھگڑا ہونا، آپس میں پھوٹ پڑ جانا۔ آج کل نااتفاقی نہیں بڑھ چکی ہے کہ سگے بھائیوں کی بھی جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ جان میں جان آنا، تسلی ہونا۔ اپنے گمشدہ بچے کو دیکھ کر ماں کی جان میں جان آ گئی۔ جھانسے میں آنا، دھوکے دینا یا دھوکے میں آنا۔ بیچارہ مسافر نوسر باز کے جھانسے میں آ گیا اور اپنی نقدی گنوا بیٹھا۔ اس کے بعد جی بھرنا، دل پر اثر کرنا۔ غریب بیکاری کی حالت زار دیکھ کر میرا جی بھر آیا۔ جی چرانا، ہمت نہ کرنا۔ جو نوجوان محنت سے جی چراتے ہیں دنیا میں کامیابی کا نہیں دے سکتے۔ چرکا لگانا، یعنی زخمی کرنا۔ ماں باپ کی موت نے بیٹے کو بڑا ہی سخت چرکا لگایا ہے۔ چھاتی پر مونگ ڈلنا، یعنی بہت تکلیف دینا۔ بھارت سال ہر سال سے اہل کشمیر کی چھاتی پر مونگ دل رہا ہے۔ یہاں پر دل ہے اور وہاں پر دل ہے، تو ڈلنا ٹھیک رہے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے چکے چھوڑ جانا، یعنی حواس باختہ ہو جانا۔ پہلے ہی حملہ میں انسانی فوجوں کے چکے چھوڑ گئے۔ چھٹی کا دودھ یاد آنا، بہت تکلیف میں ہونا۔ پولیس نے چور کو اتنا مارا کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ چکمہ دینا، دھوکہ دینا۔ ٹھگ نے مسافر کو چکمہ دے کر اسے لوٹ لیا۔ چھاتی پر سانپ لوٹنا، بہت سخت تکلیف میں ہونا۔ پاکستان کی ترقی دے کر بھارت کی چھاتی پر سانپ لوٹ رہا ہے۔ یہ سارا غلط ہے، فکر بھی غلط ہے، کیونکہ نہ پاکستان ترقی کر رہا ہے اور انڈیا پاکستان سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ چراغ گل ہونا، مطلب خاتمہ ہو جانا۔ موت نے اچانک بیچارے کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ چراغ سحری ہونا، مرنے کے قریب ہونا۔ نواز کے دادا سخت بیمار ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ چراغ سحری میں ہے۔ چلتی گاڑی میں دوڑ لگانا، ٹھیک ہے، روڑا اٹکانا۔ چلتی گاڑی میں روڑا اٹکانا۔ ہوتے ہوتے کام کو روکنا، میاں صاحب ہمارے کام ہو جانے دو، چلتی گاڑی میں کیوں روڑا اٹکاتے ہو۔ چار چاند لگانا، مشہور کرنا، قدر بڑھانا۔ حفیظ نے میٹرک کے امتحان میں وظیفہ حاصل کر کے خاندان کی عزت کو چار چاند لگا دی، یعنی کہ ان کو مشہور کر دیا، ان کی عزت بڑھا دی۔ چاند پر تھوکنا، کسی نیک آدمی پر تہمت لگانا۔ اجمل جیسے شریف آدمی پر تمہارا یہ الزام چاند پر تھوکنے کے مترادف ہے۔ تو یہاں پر ہمارے جیم اور چیم سے جو محاورے تھے ان کے معنی اور جملے ان کے یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اس میں ہے اور خے سے جو محاورے سٹارٹ ہو رہے ہیں وہ محاورے، ان کے معنی اور پھر ان کا جملوں میں استعمال، وہ ہم کریں گے۔
تب تک کے اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. شکریہ. تھینک یو.